ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأذن مؤذن صدق الله مولانا العظيم فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم گوئم زکمانے تو جے غوث الثقلینہ محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز حیران بمادین بگرداب لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما پچھل ایچو ماہی ہما در دشت فتا دیں اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم بار تو بشتاب الینا. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم مستری محمد رفیق مرحوم مغفور دے سال ثواب دا پروگرام ہے. اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے اللہ مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے. تمام ورثاء کو اللہ صبر جلیل بخشے. تو ہادے میرے دین کہیں دے سنگی ساتھی فوت تھے کہ اللہ پاک سب دی بخشے سو مغفرت فرماوے. نبی سیدی کل امت تے اللہ رحمت فرماوے. اساں الحمدللہ مسلمان ہیں تے مسلماناں وچ ایک طبقہ منافقہ دا اللہ دا فضل ہے جو اللہ سے ساکو منافقے کی جماعت تو بچا کے مومنین کی جماعت بنائے. یہ تو قرآن یاد کریں گے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی جماعت ہے. اساں قرآن و حدیث کے مطابق اہل سنت کا معنی تھی نے نبی سیدے سنت تے عمل کرن والا. او سنت نبی سیدے فرمان مبارک بھی ہوئے یا او سنت جن تے حضور علیہ السلام خود عمل مبارک کیتا ہو. والصحابہ کرام علیہم الرضوان دا جڑا عمل ہے وہ بھی سنت ہے. سنت قولی، سنت فعلی، سنت تکراری. تے تریجا سنت دا ایک حصہ نبی سے نہ فرمایا ہوئے، حضور علیہ السلام نہ کیتا ہوئے، یعنی کہیں کام دا حکم نہ کیتا ہونے اتے خود بھی وہ کام نہ کیتا ہونے تے کوئی مسلمان آپ دا غلام صحابی آپ دے سامنے او کام کر رہے
یا آپ کو علاوہ کہہ جاتے وہ کام کرے تے آپ کو اطلاع ملے تے آپ انہوں تے چپ رہ ونجن نہ ہاں کرن نہ تو اوندا ہونا بھی جائز تھی ویندے او کو آدن سنت تکراری. آج دا جڑا مضمون ہے میں ذہن بنا کے آیا کہ اساں سنیاں دے مسلماناں دے پاسے جس ویلے فوتگی تھی وے جنازہ پڑھتے ہیں جنازے دے بعد دعا ہی منگتے ہیں عزت نال میت کو چاہ کے ٹرتے ہیں قبرستان جتھا اللہ ان کا حصہ بنائے ان کا نصیب ہے کہ قبر بندے دے اختیار دے مطابق نہیں ہوندی ذہن چ اللہ پا دے دفن بندہ اتھائی تھیندے جتھوں دی مٹی چبی ہوندی ہے. ان کو جلے دفن کر گندے ہیں تو قبر تے کھڑ کے اسا دینے ہے اذان. آج میرا مضمون ای ہوئے جو قبر تے اذان دے مندا. اذان تھی گئی دوجے لفظ ہے بانگ تھی گئی. بانگ یہ فارسی کا لفظ ہے ساری سرائکی چ بولے بانگ ملتی پئی ہے بانگ آتی پئی ہے. عجیب بات یہ ہے قرآن پاک تے ثابت ہے جس ویلے بانگ ملے ہا اذان تھی وے ہا کافر بانگ دی مذاق کرے نے تے وہ اذان کو چڑھتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ جس ویلے تسا ساڈ مارو ندا کرو پکارو بانگ دو اِلَى الصَّلَاةِ نماز دی طرف اتخذوها وہ جڑے باہروں کافر ودے ہوئے نا انہاں دی عادت آئی وہ ایک طریقہ اپنا گنیا حُزُوًا وَلَعِبًا مذاق ہی کرے نے ہم تے ٹھیٹھڑے مرے نے ہم لعبا. قرآن تئیویں ثابت ہے جو اذان سن کے اذان کو کافر چڑ دے. بولو چا کون چڑ دے تے اذان دے اتنے مذاق کون کرے دے. یہ کہ فیصلہ ہے جڑا چپ کر باسی اندر نال زال روس بھی ہے جڑے پڑھنے میں بولو جڑے کوارے وے تو بے شک چپ کر بو. اللہ دا اج ذکر کر کے نہ بولے سو تو قبر کدے بولے سو والا ہی نیت نال بولو جو قبر دا سامان تیار تھی وے. اذان تو کافر چڑ دے ہن مذاق کر دے ہن. پاکستان جنازے کوئی کافر کہہ نہیں ہوندا جنازہ چاہ کے ٹرتے ہیں تو تاں ہی کوئی کافر نہیں ہوندا کیونکہ کافر مسلمانوں دے جنازے چ نہیں آندے تو مسلمان جڑے ہیں وہ کافراں دے جنازے چ چپ کر کے نہیں ویندے. یہ پکی گال ہے. دفن دے وچ کافر نہیں ہوندے کھڑے تو سارے مسلمان ہوندے پر قبر تے بانگ دے وہ تو چڑ دین. کئی شکل بھی سونی ہوندی نے کنہا دے ڈاڑھے بہترین شیمپو نال دھوتے ہوئے ہوندین. کئی غریب ہوندن کئی امیر ہوندن اے نسلاں ہر پاسے ای چڑ دین. ای جی ہوں قبر تے بانگ دیتی وے ہوں اتنا جماعت تھی سی یہ کوئی مسیح ہون وال تو سب بانگا دینے پہ وہ حرام ہے یہ بدعت ہے ان کا کیا فائدہ ہے. یہ جہاں گال ہی قرآن آدھے کافر کرے نے. اسا کون ہے
مسلمان میں کوشش کر کے تو نواں مضمون سنوا پیا میں اپنے مسئلے پہ تقریر کروں میں پہلے ساری رات میں نہیں سمجھا میں طبیعت خراب ہے تو میں رات سوچا رہی ہوں بھائی وسیب پتہ نہیں کہڑی تقریر کر چکا والا ذہن بنے جی ایک ہے نہیں سنائی اج ہی سنا رات میرے کو پوتر بیٹھا میں گھٹے کا بیٹھا میں کہ یار کوئی تقریر یاد ہونی تو دس کہڑے میں کر چکا تاکہ میں سویرے ہوں مضمون تے تقریر نہ کرا کچھ مضمون دسن میں کہ یہ سارے تھے ہوئے بلا ایو ذہن بنے ہوں ذہن اپنا تیار کریں اذان دا ایک معنی تھی سڈ مارنا اعلان کرنا تے اذان دا ایک معنی تھی اجازت کیا معنی تھی اجازت گزارش ہے میری کتاب میں چاہیے بیٹھا ان نائم مرکات مشکات شریف دی شرح حضرت ملا علی قاری حنفی جڑے کعبے دے اپنے وقت امام رہے اگر سک کوئی آخے نا کہ اتنا تو بانگا قبر تے نہیں دے ورنے دے تو ہوں اگر کوئی مسیح بےمان وڑ ونجے تو ان کو پہلے کیا کر سکتے ہیں اج بھی پاکستان دے اندر کچھ مسیحاں یہو جہاں ہیں جتھا یا محمد لکھا کھڑے یا رسول اللہ لکھا کھڑے لیکن اتھو دے انتظامیہ یا متولی جو وہابی بنے صلاۃ و سلام بند تھی گئے تو یہ مطلب ہے تو نہیں جو جڑا ہون بڑھ گیا وہ ٹھیک ہے کعبے شریف دے وچ رسول اللہ دی ذات تے اذان کو پہلے سلام ہی پڑھی جا رہی ہے شہر مدینہ جی پڑھی جا رہی ہے بہرحال آپ فرمیدن والاذان هو الاعلام یہ جڑی اذان ہے دراصل اعلان ہے بولو کیا ہے اچھا میں کوئی دسو جے کر اذان اعلان ہے مستری محمد رفیق دے جنازے دا اعلان تھیا وہ اعلان دا فائدہ کیا ہوندے تاکہ جنازے دا ٹائم دا پتہ لگے تے اعلان سن والے جنازے چ آمن ول آندے وے رفیق دے منہ کو آئے وے اچھا جتھا محمد رفیق دا منہ ہوئے اتھ آئے وے جتھا کئی خان ملک جام دا ہوئے اتھ آوسو ویندے وے تے اے اعلان جندا نا اذان ہے اللہ دا نا ہے تے رسول دا نا ہے علیہ السلام مسیح تے چاون کتے کہے تکلیف ہے کیا بنجا دا نا ہے اللہ رسول دا منہ کہنے جنازہ بڑا فائدہ ہے انہیں کوئی شک نہیں حضور فرمیندن جنازے دے وچ آمن والا تے ول نال دفناون والا انہاں کو ملدے ثواب جڑا جنازہ پڑھ کے گھر چلے ونجے ان کو ایک کی رات ملدے تے جڑا دفناون کتے رلے ونجے تے دفنا گنے ان کو 2 کی رات ملدے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ایک کی رات کیا ہوندے نبی سی فرمایا اے جڑا مدینے پاک وچ احد پہاڑ پہ اے ایک کی رات ہن احد پہاڑ دا وزن کوئی نہیں کر سکتا اے ایک کی رات جے جنازے پڑھے وہ احد پہاڑ دے برابر ثواب کمتے تے جڑا دفناون گے او احد پہاڑ دے برابر ثواب کمتے تے دنیا دے کئی احد پہاڑ رلن جماعت دی تکبیر اولا دا ثواب ان کو بڑھتے یہی اعلان تو معلوم تھیا اعلان ہر ایک کو نفع دے دے بولو اعلان ہوندے لوگوں کو آگاہ کرن کتے فوتگی دا اعلان نماز دا اعلان ٹھیک ہے
اچھا یہ سارے اعلان جے کر نہ پا دے سکتے تے قبر تے جڑا اعلان تھی سی وہ بھی اعلان ہے قبر آلے کو بھی فائدہ تے جتوں تک آواز ویسی ہر قبر آلے کو فائدہ تے جیڑی جا تک آواز سنی سی تے جیڑا سن سی اذان دیون والے کو انہاں دے طرفوں فائدہ سنو نبی سی دا فرمان ہے لکنی موتاکم جڑے تواڈے مردے ہیں انہاں کو تلقین کیتی کرو ایسا دے نا یار جب آپ نے سور کو سمجھا تو صحیح یہ من ہے تلقین یہ کو ذرا سمجھا یہ کو تلقین کر تو میں اپنے مردے کو ذرا سمجھایا کرو یا رسول اللہ کی میں سمجھاؤں آپ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ادا سمجھا من یہ جو دیکھو اگر کہیں دے سر تے موت نازل تھی گئی ہے تو روح نکلنے والی ہے تو اس کلمے دا ورد شروع کر دو کو اے نہ آکھو جو کلمہ پڑھ غور کرے فرق ہے کو اے نہ آکھو جو کلمہ پڑھ بلکہ انہیں سامنے کلمہ پڑھو قولو ہیکنا دونا جتنی بیٹھے ہوئے سارے کلمہ شریف پڑھو تو ہاڈے کلمہ شریف دے پڑھن دی برکت نال ان کو سمجھ آوے سی ایک وعدن تلقین علماء فرمیدن یہ حدیث جڑی تلقین والی ہے یہ دو معنی اندر تھیندن ایک معنی جڑا فوت تھیندا پہ اندر کول کلمہ پڑھو اور بیا معنی ہے کہ جڑا فوت تھی گئے اندر اتنے کلمہ پڑھو میں کو یہ دسو میت تے کلمہ پڑھ دو وال چپ کر گیا مونڈے دے چاہ کے بہنے پہ میں کہ بلیس ہو تو میں بلیس ہاں میں حیران ہوں جو میرا پوتر جوان ہے میں بڑھڑا تھی گیا او تک بلوے دے انہوں نال بلے دے میرے کہتے تو سا حالانکہ میں بڑھڑا میرا حق زیادہ بڑھ دے تو سا میں نال تعاون کروں جنازہ چاہ کے میں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ ایک بندہ زور دا کہیں جا بلے دیا دے کلمہ شہادت لیکن یہ غور کرے ایک بندہ دے کلمہ شہادت بیا بندہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت اے نہیں ہے تو کلمہ طیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ حضرات آدن اے بھی فقہا لکھے جلے جنازے کو چاہ کے ٹرو تو اولے ایک جہیں تے آندے قرآن پاک نہ پڑھو کتابیں چے پرلے بندے بھی دلیلہ دینے نونا کو لیے دلیلہ ہیں جڑے منع کرے نا قرآن شریف نہ پڑھو ذکر نہ کرو انہاں کیوں روکے انہاں آکھے یہ واسطے کہ موت دا وقت ہے ہر بندہ اپنی موت کو سوچے جو یہ وقت میرے ہوتے ہمارے اندے بعد علماء لکھے اے انہاں واسطے مسئلے ہن جنہاں دے دل وچ خوف خدا ہا تاکہ وہ نہیں رہن ہن لوگ جنازے نال ٹر دین دنیاوی گل ہی کریں دین انہاں کو موت دا کوئی خوف نہیں ہوندا ای واسطے ہون بہترین ہے کہ کلمہ ہی پڑھو ذکر ہی کرو تاکہ اے ذکر دی برکت نال نکمے دنیاوی گل ہی نہ کرن انہاں کما دنیا دے کما کولو بہتر ہے کہ اللہ دا ذکر کرن انہاں کو فائدہ تھی وے تے میت کوئی فائدہ تھی وے ہن سوال پیدا تھی جو اگے تا مسئلہ ای ہا تے ہن ای کیوں تھی گئے میں اوندا ایک جواب دتی جلا پہلے مسئلہ ای ہا جو مسجد دے وچ اذان دیون جائز کہ نہیں ہے توجہ ہے نا مسجد دے وچ اذان دیون جائز فتاوا رضوی چ میں لکھیا پے لیکن ساڈے جڑے اتو بین نا اتلے بینا اتو بینا دن بظاہر بین
وہی مسئلے تے زور دیتی کھڑے جو مسجد وچ بانگ دیون جائز کہ نہیں. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ وچ بھی لکھے مسجد دے وچ بانگ دیون جائز کہ نہیں. اور جائز کہ نہیں تو مراد ہے تو نہیں جو مسجد وچ بانگ دے سو تو گناہگار ہی وے کافر تھی وے سو. جو مسجد وچ بانگ دیون حرام ہے. جہڑے ویلے علماء اے فتوی دیتا ہا مسجد وچ اذان دیون جائز کہ نہیں اون ویلے مسئلہ ٹھیک ہا. ہن مسئلہ تبدیلی ہے. کہیں جو اذان اعلام یعنی اعلان کرنا جن علماء کیا مسجد اذان نہ دیوا ہے جائز کہ نہیں کیونکہ مسجد ہوندی ہے بند تے بندہ اندر کھڑ کے اذان دے تو لوگوں تک آواز نہ پہنچے. نہیں یہی گل سمجھ. ہوں مسجد ہے جیڑی بانگ اندروں کھڑ کے دو سپیکر نہ ہوئے بجلی نہ ہوئے کیا وستے والے سن کن سو. اج بھی اصا یہ عمل کریں ہیں. اج بھی بجلی نہ ہوئے ہر بانگنے والا اندر نہیں باہروں کھڑ کے بانگ دینا. بجلی ہے سپیکر چلتا ہے تو ول اندر دینے بھائی. ایک تو یہ ہے کہ اگر اصا سپیکر باہر رکھوں کوئی چاہ کے ٹور ویسی تو ساکو ڈار پہ چندہ وکھا ملتے تو روز سپیکر کتوں گنسوں. سپیکر دے سانبھن دی جا مسجد دے وچ الماری لگی ہوندی ہے وچ رکھ سکتے ہیں. تے مقصد ہے اذان دی آواز پہنچاونا. او اتو والا جڑا ہارن کھڑے تھے آج ایک پرانے زمانے اسا ترم سڑے دے آدھے نہ یاد ہے آدھے شبینہ رات پڑی تھی تے ترم چاہیے آوے. یہ پرانے زمانے سے سرائے کے سڑے دے آدھے ترم. یہ ترم جڑا اتو کھڑے ہارن کھڑے تھیا یہ لوگوں تک آواز پہنچے دے. تے ہون جڑا بندہ بغیر سپیکر دے اذان دے اتنی آواز اونڈی نہیں جڑی سپیکر دی ہے. تے مقصد آواز کو پہنچاؤ توڑ تائیں پرے تائیں. وہ بھی میرے تہاڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی دا فرمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جلے اذان دے وہ تو آواز کو کس کے دے وہ. یہ جڑے اساں اذان دینے تے دو ہاتھ چاہ کے کنا تے رکھ دے حکم مصطفیٰ ہے. یہ کیوں ہے؟ فرمایا جو اذان جلے دو تو ہاتھ کنا تے رکھو جو اے ہاتھ چاول نال بندے دی آواز ودھ ویندی ہے. تو مقصد آواز کو بدھاؤ. نماز دے وچ قرات کرو نا امام جماعت کرائی کھڑا ہوئے تے قرات امام زور لا کے پڑھے نماز مکروہ تھی ہے. ٹھیک ہے زور لا کے قرات کرے نماز مکروہ ہے. لیکن اذان جتنا زور لگ دے اتنا زور لا کے دو. کیوں اتنا زور نہ لاوے نماز وہ ہوں زور نہ لا جنہ کو سڑنا ہا وہ آ گیا. اذان تے زور لا جڑے کائن ہی تیرے زور نال اذان سن کے وہ آمن. سپیکر او علت کو پورا کرے نہ کرے او ضرورت کو پورا پیا کریں دے لوگ تک آواز پہنچاونا ہی واسطے جے کر او دلیل ہے تے ایک اے بھی ہے تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس دے نام نال جڑی تفسیر منسوب ہے ان دے اندر موجود کھڑے تھیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. کون ہے ظالم ہے تو سب تو بڑا ظالم جڑا اللہ دے گھر کو ذکر خدا کو روکے. اتھا انہاں لکھے جو تھا ذکر تو مراد اذان ہے. اذان اللہ دے گھر وچوں جڑا روکے وہ تو بڑا ظالم لیا تو کچھ ہے کہ اذان اللہ دا ذکر ہے. زور دے بولو اذان تے اذان رسول اللہ دا ذکر ہے. جڑا بندہ کہ بانگ دیون جائز کہنی ان کو پوچھو اللہ دا ذکر جائز کہنی یا رسول اللہ دا ذکر جائز کہنی. بولو مسلمان ریہا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ. سارے فقہ دی معتبر حنفی دی کتاب ہے شامی دی پہلی جلد اندر ہے اما عند اہل السنہ وہ جڑے اسا سنی ہے میں تو پہلے آکھا مسلمان سنی فل حدیث یہ جڑا حدیث پاک ہے لکنو موتاکم اپنے مرن والے کو تلقین کرو یا جڑے مل کے قبریں پجن ان کو تلقین کرو محمول علی حقیقت اگر ان کو حقیقت محمول کیتا ونجے تو ول یاد رکھو ایویں ہو سی وقت رویا عنہ علیہ السلام
خود تہاڈے میرے لجپال نبی دا فرمانے انہو امر بالتلقین، حضور حکم فرمایا جب مویا کو تلقین کیتی کرو. سمجھ آنی پئی ہے؟ یہ نہیں کہ مرن پہ تو کلمہ پڑھو، مر ونجے تو جان چھوڑو، مرن دے بعد ان کی تلقین کرو. امر بالتلقین بعد الدفن، جلوں کو دفن کر گندو ان کی قبر سے کو تلقین کرو. فیقول آکھے ایک بندہ یا فلان ابن فلان، ان کا نام گھنے محمد رفیق والد ان ابے کا نام گھنے تو نہ گھن کے آکھے اذکر دینک، اپنے دین کو یاد کر. یہ کہنا فرمانے اللہ میں شامل لکھتے بیٹھے نبی سی نے فرمانے ان کو آکھو، مردے کو آکھو قبر سے کھڑ کے اپنے دین کو یاد کر. اور مردے کا نام ہے لیکن محمد رفیق ابے کا نام نہیں آتا، میں مر ونجا تو میری قبر سے تصا آکھو عبد الغفور ولد عبد الرحمان. عربی دی عبارت نہ آئے تو اپنی زبان اپنے دین کو یاد کر. ہوں میں کو دسو تو مر گئے قبر دے وچ نہ موری نہ سوراخ نہ کھڑکی تے اون دے اوتے نبی سی فرمائن بولو وچ سن گنسی. اے بغیر نہ تھوڑے دروازے بند نہ کھڑکی بند کھلے عام میدان وچ بیٹھے ہوئے تساں نہیں سن سکتے ہو. سن گنسی میں جڑا کو زیادہ بیٹھا تو نہیں میں سنتے، کئی کے ذری ذری سننے صرف سر چم رہے ہیں. اچھا بندے دے سنن دی طاقت ہے، ہوا بندے تک آواز کو پہنچے دیے، منہ چوئی الفاظ جڑے نکلتے ہیں یہ ہوا دے پریشر نال نکلتے ہیں، یاد رکھا ہے. اچھا ہوں قبر وچ نہ ہوا ونجے، بندہ بیٹھا ہوئے کار وچ یا کمرہ ہوئے شیشے والا، شیشے ہوئے بند، ہوں اندروں بندہ بیٹھے تے نال کھڑ کے سڈ مارو تو کار آلے دے نال کھڑے ہوئے ایک فٹ دی وتھی کہ نہیں لگنو وچوں نہیں سندا، وہ موہ آئی کہ نہیں، وہ جیندا بھی ہے وہ بیٹھا بھی ہے، لیکن ملک صاحب ملک ہو رہی گئے بھائی کیوں شیشہ چڑھا پیا ہوا گئی کہ نہیں، آواز پہنچی کہ نہیں. یہ ادھا سوتر شیشہ جیندے بندے تے آواز نہیں پجن دینا، ہزارہ من مٹی اتوں آئی پئی ہے تے او بندے کول آواز ویندی پئی ہے جیندی روح نکل گئی ہے. اگر نہیں سندا نبی سے کیوں آدمی کو آکھو فلانے آپ دین اپنا یاد کر خدا نہ گھنو، آخو فلاں اپنا دین یاد کر. اللہ اکبر. تے دین ہو اللہ دی کون تا علیہا جڑے دین تے ہاوے. جے ایندے دین نماز کا نہیں تو ولوں کیا یاد کرے جی جڑے دین تے ہاوے وہ دین کو یاد کر. اللہ اکبر. ہن ان کو آخو اپنا دین یاد کر تو میں پوچھتا اذان دین دے وچ یا باہر؟ یارہ کو یک دیندار بیٹھے ہیں بولو تو صحیح. اذان دین دے وچ تے اذان دے وچ بھی دین ہے، اذان دے وچ بھی دین ہے. اللہ اکبر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ اے دینی نماز دا ذکر ہے. حی علی الفلاح ولا مذاق کسنی جو ہن بانگ دتی وے مردہ نماز پڑھی. بخاری و مسلم و ترمذی و مشکات سے حدیث نہیں کھڑی، ہر حدیث دی کتاب دے اندر ہے بندہ مر ویندے بھاویں ان کو جیڑے ویلے قبر دے وچ دفن کرو ان کو دیگر دا ویلا نظر آندے، سورج دکھایا ویندے تے فرشتے قبر وچ آندن، ایک منکر تے بیا نکیر اے ان کو اٹھا کے ملہندن، اے پوچھ دن سوال من ربکا تیرا رب کون ہے؟ اور دین دے متعلق سوال تھی نہ پائے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تے ای کو نماز پڑھن دی جے عادت ہے انہاں کو جواب نہیں دیندا.
ادے دعونی وصلی ذرا ایک پاسے تھی وہ نماز دا ٹائم تھی کہ دی اعلان ہے میں جی کے نماز پڑھ گیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صحیح پاس ادوا بنو میرے کو آئی جا میں گیا کہ پھر میں لوا دن پھردا نہیں توجہ ہے نا ہن ذہن اپنا تیار رکھا ہے قبر دے وچ میت دا نماز پڑھنا میں سب چکرے نہ تے انہاں دا اعتراض ہے جو بانگ دتی وے تے میت نماز پڑھ سی توڑی کو پڑھے اون دی نماز دی گارنٹی نبی سے دیتی ہے زور سے بولو کہہ دیتی ہے نبی سے دیتی ہے ہی واسطے قرآن ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اور یکا نماز ضرور پڑھا ہے پر دیگر دا خیال کرا ہے دیگر او نماز ہے جڑی قبر وچ کم آونی ہے یاد اللہ اکبر اتو اعلان ہا دین اپنا یاد کر وچ فرشتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے یاد اللہ اکبر یہ کیا ہے نماز جو پڑھ سی اللہ اکبر آکھ سی کہ وچ چلا اللہ اکبر آکھے پیا جائز ہے جو اتو والا چاہ کے گناہ ہے یہ گال ہے اندی سن دے نہیں نہ تو انہیں بکے پائے ونجے نہ آگرہ تے کمرے پورے کی وجہ تو اللہ اکبر شروع کی تھی کرے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سامع اللہ لمن حمدہ واللہ اکبر والسبحان ربی جلالہ واللہ اکبر ولا ایویں التحیات ایویں چل دے ونجو للہ والصلوات والطیبات والنبی دی ذات درود السلام علیکہ ایھا النبی ایک سوال ہے تیرا رب کون ہے نماز رب دی دوسرا سوال ہے دین کیا ہے نماز دین دے وچ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل تیرا نبی کون ہے ای جوان دے متعلق کیا دے تو نماز وچ بیٹھا دے السلام علیکہ ایھا النبی اجل کو پوچھن دی جا باقی رہی ہے ایک ہوندے جواب دو طریقے دے ہونن سمجھ آنی پئی ایک ہوندے زبان نال جواب دے وڑا انہاں پوچھے من رب کا تیرا رب کون ہے وہ کہ اللہ انہاں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہ دین میرا اسلام انہاں پوچھے تیرا نبی کون ہے وہ کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ زبان نال جواب تے بیا ہے انہاں پوچھے من رب کا تیرا رب کون ہے این صرف جواب نہیں دیتا عمل کر کے دکھا نماز پڑھ کے اللہ اکبر آکھ کے عمل کر دکھائے انہیں آخر دین نماز کا ارادہ اور نیت کر کے اپنے دین کو ثابت کر کے دکھائے اور پوچھنے نبی کون ہے نبی سے درود پڑھ کے ثابت کر دکھائے اور دنیا والوں یہ نہ سمجھو کہ میں غیر علما بلکہ میرا نبی میری قبر وچے دنیا تے السلام علیکہ پڑھتا رہی ہاں کاف تقاضا کریندا ہے کہ نبی سامنے ہوئے تو میں سلام پڑھا بڑی گناہگار آنکھ نہیں دیکھ سکی آج میں مر کے ہی دل رضا واسطے قبر جو آیا یار سامنے میں تو سلام پڑھا ہوں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی لکھے وَإِنَّمَا لَا يَنْهَا یہ خیال کرا ہے تلقین کو رہی کہیں کو رکا ہے نا یہ مسئلے ہیں جڑے ساکو ضروری ہیں یاد کرنے لیکن یہ بس ساری توجہ کہنی انہی تلقین بعد الدفن تلقین دفن دے بعد کہیں کو نہ رکا ہے لأنه لا ضرر فیہ بل فیہ نفع اور تلقین کرنے سے نقصان کا نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے میت کا نفع ہی ہوئے جے کر ان دی قبر تے کھڑ کے لفظ رکھو فلانے دے پترا اپنے دین کو یاد کر جے کر اے آخر جائے دے تو ان دی قبر تے 4 واری اللہ اکبر 2 واری اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 واری اشہد ان محمد رسول اللہ 2 واری حی علی الصلاۃ 2 واری حی علی الفلاح والواری اللہ اکبر واللہ الہ الا اللہ جے کر اے دین نہیں جڑا دے قبر تے اذان دے من جائز کا نہیں میں مشورہ دینا اج کل پرسوں آپ اولاد شاگرد
نسل در نسل تلقین کر کے مر ونجے. کوئی تو لکھ دے جو اذان دے وچ دین کا نہیں تے اذان وچ تلقین کا نہیں. جے لکھ دے تو بس میں من ویسا، جے نہیں لکھ سکدا ول مننا پوسی. دین دی تلقین دا حکم ہے. اذان دین بھی ہے تے اذان مسجد دی تلقین بھی ہے. اور سنو، بلکہ جلے قبر دے اندر ان کو سوال تھی من رب کا تیرا رب کون ہے. ایک کتاب ہے ان کا نام ہے فتح الغفور. کیا نام ہے؟ ہاں، مولوی ادریس کاندھلوی علماء دیوبند چھوٹی دا مولوی کڑو کڑو ہوتی گئے. ان دے اندر لکھے جلے میت کو قبر دفن کرو تے فرشتے پوچھتے تیرا رب کون ہے، شیطان وچ آوے دے توجہ تے او آدھے میرا ناک میں تیرا رب. بھائی حدیث دی کتاب ہے، سنو، نوادر الاصول جلد نمبر 1 صفحہ 323. اذا سئل المیت، میت کو فرشتے جلے قبر سوال کریں دن من ربو کا تیرا رب کون ہے، قال الشیطان فی صورت، شیطان اپنی شکل بنا کے میت دے سامنے قبر چاہ کے کھڑتی نے. ایسا نسلی بےمان ہے، بندہ گھر بیٹھے ایمان کھسن دی کوشش کی نماز نمن زکات دیون دا ویلا آئی وسوسہ پیدا کیتے کیا فائدہ. اس دیون دا ویلا ہے شیطان رولا پایا کت لکھا کھڑے. صدقہ خیرات دا ویلا آیا بل شیطان تے کو برباد کر دریا. یار کیا فائدہ ہے پیسہ ضائع کرنا. جدا اذان تھی تے کو وسوسہ دیتا، کیا فائدہ ہے مسجد ونجن دا. نہ من نماز نہ پڑھ، جے کر تو ٹوری پویں تو بل وسوسہ. اچھا پردی تا دیر تھی گئی اور جا نماز بچھا کے دفتر چپڑ یا گھر چپڑ جماعت کو چکوا. ہر طرح تک برباد کرتا رہا. مر کے قبر گیوں مرن پیوں تو جل کلمے دا بیلا آیا بلا تیرے سامنے تیرا کلمہ کھسے دا رہا. بل قبر گیوں بل قبر چ آ گیا اور قبر چ آ کے اپنی طرف اشارہ کھڑا کریں دے اور آدھے الہ نفس سے ہی اپنی طرف اشارہ کر کے آدھے اے انا رب کا، میرا نا آخشا میں تیرا رب. ایک قبر چاہ دے تے شیطان جے کر اے آکھے اللہ معاف کرے تے انجی آکھے کو لگ پیا کشے بچ دیے. بولو تو صحیح یار، میں تو کتے کچھ محنت کر رہا نہیں کہ محنت تو صحیح کرو جا کئی شے نہیں بچتی. لیکن شیطان یاد رکھا ہے نماز نال نہیں بھجدا، بلکہ نماز پڑھو شیطان نمازی دے کول ہوندے. قرآن پاک دی تلاوت کرو شیطان نہیں بھجدا. تلاوت ویلے بھی شیطان وچ آ وڑ دے. دیوبند دی مشہور کتاب ہے اور یہ حوالہ اشیاء المال شیخ محقق کے لکھے مظاہر حق جلد پہلی صفحہ 234. سوال ہی خود کی تیس جواب ہی خود دیتس. سوال ہے شیطان قرآن پڑھن نال کیوں نہیں بھجدا؟ شیطان نماز پڑھو تو آ بڑھ دے کیوں نہیں بھجدا؟ اذان دے وہ تو شیطان بھج دے باللہ خریدی وجہ کیا ہے؟ جو آمنہ دلال دا فرمان ہے اذا نودی علی الصلاۃ جل اذان دے وہ ادبر الشیطان، شیطان بھج ویندے، شیطان نکل ویندے. صرف بھجدا نہیں بلکہ ولاتن حتی لا یسمع التعظیم، جی میں گڈا ہینگ دے میں ہینگ مار دے تاکہ ان دی اپنی آواز ان دے کنے چ بڑھے. اے آدھے میری آواز اذان دی میرے کنے چ نہ آوے. اذان سن کے شور پاونا شیطان دا کم. اذان سن کے اذان لوکاں کو نہ سنن دیونا اور خود نہ سننا اے شیطان دا کم. اذان سن کے بھج بڑھنا اور چڑنا اے شیطان دا کم ہے. آمنہ دلال دا فرمان ہے چیخ مار کے بھج ویندے. آخر قرآن نال نہیں بھجدا، نماز نال نہیں بھجدا، اذان نال کیوں بھج دے؟ اے خود بیٹھا لکھ دے جو اذان دے اندر اللہ نے کوئی ایسی ہیبت رکھی ہے ایہو جیاں خوف دشمن واسطے رکھے.
سجن واسطے ایسا پیار ہے اذان تھی دیے سجن اٹھی کے ایویں بھج دے جیویں مقناطیس لوہے کو چھکے دے تے شیطان ایویں بھج دے جو ان کے اندر ایسی ہیبت ہے نہ بم نال بھجے اللہ اکبر اے قرآن نال نہیں بھجدا اے نماز نال نہیں بھجدا اے اذان نال بھج دے میں حیران ہاں شیطان یا ہوندن کئی قسماں انسان دی شکل چی شیطان ہو دے جن دی شکل چی شیطان ہو دے قرآن دے وقت ذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن اللہ فرمے دے میں نبیاں دے دشمن بنائن شیطان کچھ انسانی شکل چن کچھ شیطانی شکل چن اور جڑا شیطانی شکل جن نے نا جن شیطانی شکل او اذان نال بھج دے جڑا انسانی شکل ہے شیطان ہے محمد درود و سلام نال بھج دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حتیٰ کہ حضور دا فرمانے اذان کس کے دو کیا کرو زور لا کے دو سپیکر ہے تو آواز جتنی کھل دے کھولو ایڈی ٹوں ٹوں نہ ہوئے جا اذان خرابی تھی یعنی آواز سپیکر دی ہوئے دور تک آواز بنجے بعض بندے آتے نا یار اتھاؤں نال والے کو تو سگڑے اتھاؤں والے تو آمنے پر اذان دی آواز بھیجن کا فائدہ کیا ہے اے شریعت کے خلاف ہے میں ٹکا کے اذان دو ایک تو شیطان بھائیسی دوسرا فائدہ کیا ہے لا يسمع متى صوت المؤذن حضور فرمایا جن لے اذان تھی ہے دنیا دی کوئی ایو جئی شے کہن ہی جڑی اذان نہ سن دی ہوئے کہ ہر شے کو اذان سناؤ جنی اذان سن دن ولا انسن انسانی اذان سن دن ولا شیء الا شاہد له یوم القیامہ کوئی شے ایو جئی کہنی جیڑی اذان سنسی اور قیامت جارے گواہی کھڑے دیں جو اصل مولا سے گواہ ہے کہ یہ بندے باز ہوتی ہے بلکہ حدیث پاک دے الفاظ اللہ مولا علی قاری علیہ الرحمہ فرمیدن جیڑے ویلے اذان تھی دیئے یا کوئی بندہ کہیں جو لنگ دے تے اللہ اللہ کریں دے پتھر دے نالو مولانا عبد الرحمن شہباز کہنے کہ پتھر سخت ہوں دن تو ہن سنو حضور فرمایا یقول الجبل للجبل جلے پتھر دے نالو ایک پہاڑ نالو اذان دی آواز آندی ہے یا اللہ اللہ تھی دے پہاڑ سو دے تب او پہاڑ جائے اذان سنیے اور دوجھے پہاڑ کو آدے حل مرہ بکا احد ذکر اللہ تیرے نال کو ایہو جہاں بندہ لانگے جڑا اللہ دا ذکر پیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر پیا پوچھ دے خوش قسمت دس تیرے نال کو ایہو جہاں بندہ لنگے جے اللہ دا ذکر کیتے اللہ اکبر فیضا قال نعم وقوا دے ہاں ہاں میں اذان سنیے ہاں ہاں میں اللہ دا ذکر سنے اے پتھر پتھر کو پیا دے پتھر پوچھ دے پہاڑی پوچھ دیے تے اذان سنی تے اللہ دا ذکر سنیا دیا پہاڑی آدھے ہاں سنم اگو آدھے استبشر مبارک ہوئی جو تو خوش قسمت اللہ دا ذکر سنی کھڑے پہاڑی کو مبارک دے دے تے جے کر پتھر سن کے پتھر کو سوال پیا کریں دے تا فائدہ تھیا تا مبارک نتوس تے جس قبرستان انتظام تھی وے کیا کفر والے کوئی نہیں پوچھنا جو مبارک ہو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علامہ صاحب دلائل پیش کیتن آپ فرمیدن سنو قرآن پاک سے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی شے اے جنی جڑی اللہ دی حمد و ثنا نہ کر دی ہوئے اے جڑے اذان تھیے قرآن بولے دے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء اے چمڑا بولے سی بدن بولے سی اسے اللہ اللہ سنیا اللہ دا ذکر کیتا بہرحال سنو علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے لکھ دن قد یسن الاذان
ابن حجر کے حوالے نہ لکھ دیں، حالانکہ آپ حنفی ہیں لیکن شافعی ہے کہ امام کا حوالہ نقل کرے نے فرمے دن کہ سنو اج کل رولا پا چھوڑے وے تو ابن حجر شافعی ہیں اور شافعی بھی امام بیٹھا دے جو اذان سنت ہے بغیر صلاۃ نماز کو علاوہ بھی بانگنے من سنت ہے. بولو کیا ہے؟ سنت ہے. کما فی آذان المولود، کیا جلے بال جم دے بولے بانگ کہیں نہیں بیٹھے جنہاں دے کان وچ بانگا ملن بولو باقی منہ چا گھٹو. اچھا قبر تے دے بانگ بھج کے باہ پکڑ گن سک کیوں دیتی وے بانگ؟ اتنا کوئی جماعت ہی نہیں ہے بھائی. اگر ہر اذان جماعت واسطے ہے تو بال دے کان وچ اذان ہوندی ہے اتھا تو تکبیر کہنے سے پڑھتے اتھا تکبیر ہی ہوندی ہے. بس ذرا 4 رکعت نماز پڑھن دے سو اگلے لتریشن کرے سن مر رہے سارا لونیا دا بال جمے تو جنازے نہیں تھی کھڑی. حالانکہ اذان دے بعد جے کرے تو وقت ہن کون روکے؟ معلوم کیا ہر آزان نماز واسطے نہیں، بال دے کان وچ آزان اعلان ہے جو کو پتہ لگے مسلماناں. قبر تے اذان تلقین ہے جو کو فائدہ تھی جو عذاب کو روپیہ بچنا تے شیطان آندے قبر دے اندر. حضور فرمائے ذا نودی علی الصلاۃ من ادبر الشیطان. ات قرآن پڑھ سو نام مراد کہنا بھجی اتھا نفلی دا ثواب بھیجے سو نام مراد کہنا بھجی. قبر تے اذان دے دے ویسو قبر چ شیطان نکل ویسی. میں کو دسو ہوں میت کو خوش قسمت بھائی میت کیڑی ہے جس میت دی قبر وچ شیطان کو بھجا نہیں پڑے. اللہ اکبر. بلکہ سنو علامہ ملا علی قاری علیہ السلام فرمیدن کل آذان فی اذن المولود الیمنا. بال جمے تو سجے کان وچ اذان دتی ونجے. بل اقامت فی الیسرا کھبے کان وچ تکبیر آکھی ونجے. ویسن ایذن عند الحما تے اگر کوئی مغموم ہوئے پریشان ہوئے موجھا ہویا ہوئے تو بل بھی اذان دو تاکہ ان دی موجھ دور تھی وے. ان دی دلیل کہے مسند الدارمی شریف کے اندر موجود ہے. وان علی رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا. مولا علی مشکل کشا حیدر کرار اساں سارے سنیاں دا امام جنت دے نوجوانوں دے سردار دا بابا سیدہ ملکہ کائنات زہرا پاک دا گھر والا داماد مصطفیٰ خلیفہ چہارم مولا علی مشکل کشا حیدر کرار فرمیدن بارگاہ مصطفیٰ کریمی حاضر تھیم. نبی سے میں کو بٹھا تو میں اجڑے ڈاٹھا بوجھا ودا ہم طبیعت پریشان ہے. حضور میں کو بٹھا فقال یا ابن ابی طالب. سرکار میں تو دیکھ کے فرمایا ابو طالب دا پتر علی. سنی علی دا نام سن کے ٹھر دیں تو کہ مجھے بیٹھے رہے. ابو طالب دا بیٹا علی. میں کہ جی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح فرمایا انی اراک حزینا. میں محمد نے دا پیا آج تو پریشان پیا لگ دے علی. جی یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فمن بعد اهلك يؤذن في اذنك. کہیں کو آنکھ تیرے کان وچ بانگ دے پریشانی چلی ویسی. علی ہوں جہارے تا نہ جمے ہن پچھو تانا پیا جو بال جمے تا کان وچ بانگ دے وہ معلوم تھیا بال نکا جمے کان وچ بانگ دے وہ اعلان مسلمانوں دا بال ہے. علی پلہ پوشا کان وچ بانگ ملدی پئی ہے. دلیل غم دور کرے. دنیا دے غم کولو آخرت دا غم بہت وڈا ہے. ہر غم دا علاج اذان ہے. جی علی دے کان وچ اذان دیوا کے اوہی خود امرا دلال انہاں دا غم دور کر سکدے نا تے قبر تے اذان دیوا کے اصل میت دا غم دور کر سکدے ہیں. دروشی پڑھے سارے حضرات.
پرچی آئی پئی ہے تو سمانی آگے تو میرے مضمون چوں میں تو کچھ آخنا چاہنا لیکن ایک بات سن گنو کہ میں کو ارمان رہ ویسی تو آکو تا اے ارمان راسی جو بھئی ختم کو دیر سن جی میں کو ارمان راسی جو ہے حدیث رہ گئی ہے. چلو میں اپنا ارمان مار گنا تو سب پیچھے مرے. دلیل ہے جو اذان صرف نماز کیتے ہوندی ہے اے ہے انہاں دا اعتراض. ہن ایک بیا جواب سنو. قیامت تے یقین ہے آسی ضرور آسی. اللہ حساب گنسی دے تے یقین ہے. جلے نکاح تھیا ہوے ایمان شرط پڑھیا ہوے نا اون دے آخرت دا ہاں نا ذکر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ہے نا. اچھا ان تے یقین ہے قیامت والے دہاڑے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مزارات تے اٹھی سن. انہاں جا امتاں اپنے قبریں تے اٹھی سن. اساں اٹھی سوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سائیں دے مؤذن ہیں وہ بھی اٹھی سن. بلکہ بلال کو ول گال یاد آئی ہے ایک جڑے ماہ رمضان شریف دا مہینہ آئی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان چا دینے روک روزے بند چا کرنے حضرت بلال بعد اذان دینے. ایک دی حضور فرمایا یہ جڑا عبداللہ اذان دینے نا اندو تے روزے بند نہ کیتے کرو اے تہجد کیتے اٹھے نے. جلے بلال اذان دیندے روزے ہوں والے بند کیتے کرو اے نماز دی اذان ہونی ہے. ہوں دسو نبی سنگھ دے دورے جی اذان نماز دی ہکا نہ ہوندی ہے. اٹھاون کتے بانگ ہوندی آئی اٹھاون کتے انج نماز کتے اذان انج. ول سنو حدیث حدیث ہے حضور فرمینے جتھا ککڑ اذان دے اللہ دی رحمت وسدی ہے. ککڑ کوڑ کوڑ کرے اپنی بولی بولے تا اللہ دی رحمت وسے تے جتھ نبی دا غلام اللہ اکبر دے صداواں دے اشہد ان محمد رسول اللہ دا صداواں دے اے کیوں چھڑ دے معلوم تھیا ککڑ دی بانگ تو وہ چھڑ دے جیندی نیندر خراب تھیندی ہوے تے قبر دی اذان تو وہ چھڑ دے جیندا ایمان خراب تھیندا ہوے. قیامت دا نہیں ہو سی اللہ کاوڑا بیٹھا ہو سے. کاوڑے ہوئے بندے کو کاوڑی ہوئی ہستی کو حاضری تا دیونی ہے تو ہوں تلاش کرنے جو بھی کیویں اے ڈھلا بیٹھا ہو سے. ان کا طریقہ کیا ہے قیامت دا نہیں ہو سے. آمنہ دلال دا فرمان سنو. نبی سے فرمائے المواہب جلد 4 صفحہ 624 وَيَبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى نَاقَةٍ بلال سائیں قبر چوٹھی سن. اللہ فرمائے سی ڈاچی پکڑاؤ تے بلال کو ڈاچی تے چڑھاؤ. ان جڑے سپیکر کہنا ہو سن نا تے اگے مؤذن اذان اسا چھوٹے چھوٹے آسے اے شجبات دے پروں اے مٹھائی والا کھو پیر غیب موڑ کو تے وہ مٹھائی والا کھو تے اسا پڑھدے آسے رانا ریاض صاحب اونجن رانا ممتاز رانا تاج اتھائی اسا پڑھدے آسے. مسجد دے نکر وچ ایک پاسوں وڈا سارا کھجی دا دھڈ ہوندا ہا اون دے اوتے نغارا بدھا ہویا ہوندا ہا. اذان دے کے ول نغارا کٹے ہن تاکہ جتھا تائیں اذان دی آواز گئی ہے باقی نغارا نماز دے ٹائم کٹ کے لوکاں کو اطلاع دتی ویندی ہے جی بانگ مل گئی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تے کنہاں جائیں دے تے میاں علی تے خوشاب نکل ونجو اجڑی پرانے دور دے نغارے لوگ رکھی ودن وجدے نہیں اتھک نے این ہے جو جنا بجلی چلی ونجے جا اذان دے ون سپیکر نہ ہوئے خراب تھی ونجے وال اجانی اوتھ نغارا وجدے اذان دے کے تاکہ لوگوں کو اطلاع مل ونجے جو اذان تھی گئی ہے. جے نغارا اذان دی اطلاع بن سکتی ہے تا خود اللہ دا ذکر اللہ سے آگ سے بلال کو ڈاچی تے چڑھ باؤں. ہن توساں تے میں تے سارے کھڑے ہو سوں پیراں دے باہر تلے زمین تے. بلال حسن اچے مولا نے کچا کیوں کھڑائی فرمایا تلے کھڑ کے ہی کلو دیوامنی ہے بانگ تے حشر تے پوری دنیا کٹھی تھئی پئی ہے کوئی سنے کوئی نہ سنے اچھی جاتے کھڑا کے بانگ دیواؤ. اے چڑھ کھڑ سن اللہ فرمائے سی بدے اذان فینادل اذان حضرت بلال جلے اذان دے سن وبالشہادت حقا تے اذان دے اندر اللہ اکبر یا اشہد اللہ الہ الا اللہ جلے اسی حتی اذا قالا اشہد ان محمد رسول اللہ
حتیٰ کہ حضرت بلال جل اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچن شاہد لہ المؤمنون من الاولین والآخرین، ابتدا کلو رکھ کے آخر تک جتنے مومن میدان محشر کھڑے ہو سن سارے آکسن اسا گواہی دینے آئے جڑے سونے محمد پاک دا نام پانگ چاہیے وہ محمد سارا امام ہی تے شافی بھی ہے۔ فیضا ثانیات الانبیاء اذان بلال دی اذان کو تمام نبی سن سن علیہم السلام و امامها اتے ہر نبی دا امتی سن سی اشہد ان محمد رسول اللہ جل اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انہاں دے کنے پہنچی قالو سارے دل کے کھڑے آ دیو سن والنحن نشہد علی ذالک اسا گواہی دینے ہیں محمد پاک اللہ دے رسول پتہ چلیا قیامت علی اذان جمعہ دی نہ ہو سی، قیامت علی جڑے اذان نمازاں دی نہ ہو سی، قیامت علی جہڑے اذان محمد کریم دے پروانہ شفاعت دے کھولن واسطے ہو سی، جے اذان قیامت علی جہڑے شفاعت دا دروازہ کھول سکدی ہے تے مومن دی قبر تے اذان بھی اللہ دی رحمت دا دروازہ کھول سکدی ہے۔ سوال خامد فوت ہوا تو عورتیں اس کی بیوی کے زیور اتارنے میں لگ گئیں، اب زیور ناچیز ہے۔ گزارش ہے غیر مسلمین دی عادت، کئی عورت دا گھر والا فوت تھی ونجے انہیں ونگا تروڑ سکنے یا انہیں جسم دے کہیں حصے کول زیور ہے ان کو آخر جو ہوں زیور لہا چا کوئی ضرورت نہیں، ان کو نہ پا یہ ہے یہود و نصارا یا کفار مکہ دی رسم، وہی طریقے دے عورتوں تے عذاب مسلط کر دیا، باقاعدہ انہوں کو کپڑے پرانے دیونے، انہوں کو اپنے گھارے نہ رہن دیونا، بعض اوقات انہوں کو جنگل چھوڑا ہونا جو تو سارے متھے نہ لگ۔ یاد رکھو اسلام یہ چیز تو منع کر دے، انہیں ونگا بھنن دی کوئی ضرورت نہیں، انہیں زیور اتارن دی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے کہ جڑی عورت دا گھر والا فوت تھی ونجے وہ سرخی چونکہ زیب و زینت دی علامت ہے نہ لاوے 4 مہینے دا جہاڑے۔ ویسے اگر وہ زیور اوے لہا رکھے اپنی خوشی کو نہیں تو وہ اے آکھے جو میرا گھر والا فوت تھی کہ میرا دل نہیں کرتا تو ایک الگ بات ہے، باقاعدہ ایک رسم اور قانون بنا گھنا گناہ ہے، یہ جائز نہیں۔ حتیٰ کہ عدت دے جہاڑے عورت کو تیل لاون بھی منع ہے، جے کر وہ سر تیل سٹے تے ان کو خطرہ ہوئے جو میں نہ سکتا تو سر درد پائے سی اوے تیل لاون زینت ہے، لیکن علاج دی نیت تے سر تیل سٹے تو ول علاج بن ویندے ول جائے دے۔ شریعت ہی دیے 4 مہینے دا جاڑے ہیں، باقی عام چیزیں ہوں بعض لوگ یہ آدھے جب مرد فوت تھی گئے عورت کو جنازے دے نال باہر کٹ گنو حویلی کو باہر نکل آوے مل جتھا مرضی ودی رہے تے کوئی عدت دی پابندی کہنی، یہ لوگوں دا رسم و رواج یہ گناہ ہے۔ حویلی دے اندر رہے یا حویلی دے باہر 4 مہینے دا جہاڑے عورت عدت اتھائی گزارے جتھا وہ محفوظ ہو گئے۔ گھر والا جڑے گھر چ ملا گئے اگر ات محفوظ ہے تو گھر والے دے گھر چ بہے۔ اللہ نہ کرے بعض اوقات ایسے ہونے کہ عورت کہیں جا ہوتے ان کا گھر والا فوت تھی گئے، ان کی عزت محفوظ کہنی، ان کی عزت کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ علماء لکھے کہ کوٹھے دے وچ جتھاں راندھی ہے تے گھر والا فوت تھے ہوں کوٹھے چ عزت گزارے۔ اگر کوٹھا ڈھہن والا ہے یا ان کا خطرہ ہے ڈھہ پوسی تو شریعت یہ نہیں آتی کوٹھے چ بہ کے مر ونجے تو چھتیر آپ ہوئے تو آپ ہی مر ونجے۔ عزت محفوظ کہنی تو جتھاں عزت ان کی بچ سکتی ہے اتھاں ہی بہ کے عزت گزارے۔ تو میں کوٹھا بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک مسئلہ روزہ یہ لکھے نے بیوی فوت ہو جائے تو غسل کے بعد اس کا خامد منہ نہ دیکھے نہ ہی ہاتھ لگائے۔ اچھا عورت فوت ہی بنیے تو مرد نہ عورت دا منہ دیکھے نہ ان کو ہاتھ لاوے، یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تے مرد فوت ہی بنیے تو یہ پاوا پکڑ کے کیوں بیٹھی رہنی؟ نہیں اٹھائے ہوئے ہاں یہ گنو بزرگ آدھے داڑھی کو ہاتھ لائی جنہ دی ہونی انہوں نے داڑھی کو ہاتھ لینی ہوتی جو یہ پاوا پکڑ کے بیٹھی ہے۔ بھائی گزارش ہے کہ عورت مرد کو ہے
انہاں دوے چ جیڑا ہی فوت تھی ونجے ایک بے کو ہاتھ ہلا سکدن ایک بے دا منہ دیکھ سکدن گھر والی فوت تھی ونجے تا او ہتھ خوش قسمت ہے جو کو گھر والا اون دے جنازے کو مونڈھا دے یہ بھی خوش قسمت ہے جو ہتھوں اون دا گھر والا قبر جو کو لہاوے یہ اون دی رضا دی دلیل ہے تے مرد جڑی عورت راضی تھی ونجے اللہ اون دی قبر کو جنت دا باغ بنا دے تیجا سوال ہا عشر کی وضاحت فرما دیں میں عشر دے مسئلے جمعہ تے دسے ہن جڑے حضرات اتھاں ہوسن گزارش اتنا ہے کہ عشر دا معنی تھیندے 10واں حصہ عشر دے دو طریقے ایک کہ جتھا تساں ٹیوبویل دا یا نہر دا پانی لا کے فصل پکیندے وے دیا ہے جتھا کنے بارش آندی ہے صرف باہر جائیں تے وے تے ریت دے ٹبے باہر اتھا کے پانی دا کوئی انتظام نہیں تھا بعض بندے چھولے رہن یا صرف بارش ہوندی اتھا بارشی انتظام تو گزارش ہے سارا علاقہ چونکہ اتنا بارش نال فصل نہیں پکتی اتنا اصا 20 ماہ سارے سو یعنی 20 بوریاں اگر تسا گندم دے چاچن تو 19 تہاڈا تے ایک بوری راہ للہ تے ایویں جیڑی فصل اوڈے پکدی ہے اوڈے 10واں حصہ 9 بوریاں تہاڈا تے 10ویں راہ للہ ہن بندے وچ علتاں کڈھی ودن جو خرچہ تھی ویندے ڈھیر ای واسطے تھریشر والے کو ڈیونے تے کپڑ والے کو ڈیونے مزدورا کو ڈیونے اون دے بعد عشر کڈھے سو قرآن چے وآتو حقہ یوم حصادہ تساں فصل دا حق ادا کرو جلے کو کپو تساں تھریشر والے تے بھاویں مزدور جتنے جیڑی فصل تہاڈی چوی ہے تساں عشر ہوے چ سو عشر کڈ کے جڑا بچی مزدورا کو بعد دے شرعی مسئلہ میں اللہ عمل دی توفیق بخشے کہ اشارے سوال اللہ حاضری قبول فرمائے دروشی پڑھو چا محمد اجمل دو میں شرح ناد پڑھے والا ختم شریف پڑھتے آنکھیں حلیمہ لوری میں گھومیں دیاں آنکھیں حلیمہ لوری میں گھومیں دیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دیاں آنکھیں حلیمہ لوری میں جھولے دیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دیاں ملے حق دیسی سونا پاٹ چولے ملے حق دیسی سونا پاٹ چولے پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے کیا تیر ماہی نبی کہیں کیا تیر ماہی میں چال بینیاں کیا تیر ماہی میں چال بینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے لیاں نہیں کر سبحان اللہ نہیں کر دنگی میں چلو پہلی چانندی میں نہیں کر دنگی میں چلو پہلی چانندی میں چھٹ چاہتے میاں او دل چھٹ چاہتے میاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے میاں
ہو